السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ کیسے 17,000 فٹ کی بلندی پر ایک جہاز کے کاکپٹ کی ایک ونڈو ٹوٹ گئی، پائلٹ جہاز سے باہر لٹک گیا اور جہاز تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ 10 جون 1990 کا دن فلائٹ BA 5390 نے UK کے شہر برمنگھم سے اڑان بھری۔ اس کی منزل اسپین کا ایک ساحلی شہر مالاگا تھا۔ جہاز کا کنٹرول ایک 42 سالہ ایکسپیرینس پائلٹ ٹم لانکاسٹر اور کو پائلٹ سٹوارٹ ایچیسن کے ہاتھوں میں تھا۔ کیپٹن کے پاس جہاز اڑانے کا 11,000 اور کو پائلٹ کے پاس 7,500 فلائٹ آورز کا تجربہ موجود تھا، لیکن جہاز میں ٹوٹل 85 لوگ سوار تھے، جن میں سے 81 مسافر اور 4 کرو ممبرز تھے۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ جہاز نے ایئرپورٹ سے سموتھ انداز میں اڑان بھری اور کچھ ہی منٹ میں 13,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے لگا۔ جہاز کا عملہ بے حد فرینڈلی اور پروفیشنل تھا۔ سب لوگ اطمینان سے سفر کر رہے تھے اور ان پر کیا مصیبت آنے والی تھی اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ کو پائلٹ سٹوارٹ نے جہاز کا کنٹرول کیپٹن ٹم کے حوالے کیا اور بڑے مزے سے اپنی سیٹ بیلٹ ڈھیلی کر کے آرام کرنے لگا۔ جہاز اب آکسفورڈ شائر کے اوپر 17,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل ہونے کی وجہ سے کیپٹن ٹم نے اپنی سیٹ بیلٹ اتار دی اور جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر سیٹ پر آرام کرنے لگا۔ ادھر تمام مسافر سفر کو انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک سے انہیں ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور یہ سب لوگ خوف کا شکار ہو گئے۔ دراصل جہاز کے کاکپٹ میں موجود لیفٹ سائڈ کی ونڈو کو 28 گھنٹے پہلے تبدیل کیا گیا تھا، لیکن اس ونڈو میں جو ریونٹس لگائے گئے وہ ناکارہ تھے، لہذا ہوا کے تیز دباؤ نے اس ونڈو کو ایک دھماکے سے اڑا دیا، جس سے نہ صرف کاکپٹ کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا بلکہ ہوا کا یہ تیز دباؤ اندر موجود ہر چیز کو ونڈو سے باہر کھینچنے لگا۔ سیٹ بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے کیپٹن ٹم ہوا کے پریشر سے کسی تنکے کی طرح ونڈو سے باہر نکل گیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کا ایک پاؤں سیٹ اور فلائٹ کنٹرول کے درمیان اٹک گیا۔ اب کیپٹن کا آدھا جسم جہاز سے باہر اور آدھا اندر تھا۔ باہر کا ٹیمپریچر -17 تھا، لہذا تیز ہوا میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کیپٹن ٹم فوراً بے ہوش ہو گیا۔ یہ بس جہاز سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ کو پائلٹ سٹوارٹ نے بھاگ کر اسے بیلٹ سے پکڑ لیا اور پاس موجود ایک فلائٹ اٹینڈنٹ بھی مدد کو آ پہنچا، لیکن مصیبت تو اب بھی شروع ہوئی تھی۔ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے کاکپٹ کا دروازہ ٹوٹ کر سیدھا فلائٹ کنٹرول سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے جہاز سیدھا نیچے جانے لگا۔ اب جہاز کا کریش ہونا لگ بھگ طے تھا۔ کاکپٹ میں سرد ہوا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں کو پائلٹ سٹوارٹ کے دماغ نے اچانک سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کیپٹن ٹم کو کریو ممبر کے حوالے کیا اور آکسیجن ماسک پہن کر جہاز کا کنٹرول سنبھالنے لگا۔ پہلے تو اس نے جہاز کو جان بوجھ کر کم بلندی پر لانا شروع کیا تاکہ مسافروں کو آکسیجن ملتی رہے۔ پھر سٹوارٹ نے کنٹرول سینٹر کو مے ڈے یعنی ایمرجنسی کال لگائی، مگر ہوا کے تیز بہاؤ کی وجہ سے اسے کال پر کچھ سنائی نہ دیا۔ جہاز اب کافی نیچے آ چکا تھا اور ساؤتھ ہیمپٹن ایئرپورٹ کا رن وے صاف دکھائی دے رہا تھا، لہذا سٹوارٹ نے کنٹرول سینٹر کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس بے قابو جہاز کو بیلنس کرنے لگا۔ رن وے کے بالکل اوپر آ کر اس نے لینڈنگ گیئر لگا دیا، لہذا 25 منٹس کی اذیت کے بعد فلائٹ 5390 ساؤتھ ہیمپٹن ایئرپورٹ پر باحفاظت لینڈ کر گئی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کچھ مسافر بے ہوش ہو چکے تھے، لہذا انہیں اور کریو ممبرز کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر کیپٹن ٹم کو کچھ معمولی چوٹیں آئیں اور اتنے بھیانک انسیڈنٹ کے باوجود وہ زندہ رہا۔ اگر کو پائلٹ فوراً سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن نہ لیتا تو اس کہانی کا اختتام
भयानक भी हो सकता था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें और हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए।